حضرت میں آپ کے مائک کا مسئلہ، لیپ ٹاپ والے مائک کا مسئلہ بھی میں حل کر سکتا ہوں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، آواز بالکل ٹھیک بھی آ رہی تھی، مگر جیسے آپ مناسب سمجھیں. نہیں وہ مسئلہ کچھ اور ہے. آواز تو ٹھیک آتی ہے جب سولو ہوتا ہے، لیکن جب سولو نہیں ہوتا، گفتگو دو جانب سے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر میری آواز نہیں آتی. تو اس لیے میں اس کا بھی حل ہو جانا تھا. اس کا حل تو پھر اب اگلی مرتبہ کریں گے، اگلی مرتبہ کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. بر میں اچھا آپ کی جی. ڈائٹ کا پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ دانستہ اس کو ہٹا گئے ہیں، اگنور کر کے. میں پوچھ رہا تھا آپ کی ڈائٹ کیا ہے؟ آپ ینگ ماشاءاللہ ینگ سے ینگ ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ مت کہیے گا کہ مرتد کھاتے ہیں آپ گرل کر کے. نہیں، مرتد کھانے سے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، تو چونکہ مرتد اور مردار میں کوئی فرق نہیں ہے نا، تو مرتد تو اس لیے اس کو تو آپ الگ رکھیں. لیکن بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈائٹ پر تو میں رہتا ہوں اکثر سال کے اکثر حصے پہ، اور یعنی میں زیادہ الٹا سیدھا نہیں کھاتا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم چاول کھاؤں، کم سے کم روٹی کھاؤں، اور اکثر و بیشتر تو البتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کبھی چاول کھا لیے، ایک آدھ مرتبہ کبھی روٹی کھا لی، تو اس لیے اس کی کوشش رہتی ہے. اور ہاں الحمدللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. اچھا، قبل اس کے کہ اچھا ہمارے ساتھ حلال روسٹر بھی ہیں بھائی. جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں حضرات کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً. کیا حال چال ہے؟ جی شکریہ. جی الحمدللہ. اچھا حضرت، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہا ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، جتنے بھی لوگ اسٹریمنگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب کا ایک ہی دعویٰ رہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں نے ایکس مسلموں میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چوتھا پیگ لگا لیں گے تو سچ بول دیں گے، اور اگر پانچواں لگ گیا تو پھر ہم اندر کی باتیں نکال کے سچ بول دیں گے. تو یہ چیز نہیں آئی ہے ذرا مارکیٹ میں. اچھا، یہ تمام معلومات آپ حضرات رکھتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچتی، آپ ہی کے ذریعے پہنچتی ہے. ایسے جملے مارکیٹ میں لانچ ہو رہے ہیں. جی جی جی. اچھا یہ انہوں نے 4 پیگ اور 5 پیگ کی بات کر دی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کافی پی کے، اور کافی پی کے سچ نکالنے والی بات وہ کر رہے ہیں جو اپنے یسوع، جن کو مورتی کے طور پر، عیسیٰ بن مریم نہیں علیہ السلام، مورتی، ان کو وائن پیش کرتے ہیں. اس کا تو پوسٹ مارٹم کل میں کروں گا. 5 پیگ تو آپ اپنے یسوع مسیح کو وائن پیش کرتے ہو اور خود کافی کی بات کرتے ہو. یہ تانا آپ نہ مارو. ہاں، کل آپ کی اسٹریم ہے؟ وہ کافی کے ساتھ نہیں جی، کل اسٹریم ہے حضرت 7 بجے سے 7:30 بجے انڈیا، اور 7 بجے ٹائم سے لے کے 9 بجے تک 2 گھنٹے کی اسٹریم ہے. اس کے بعد اسلامک ویکننگ کے ساتھ. کل بڑی ایمرجنسی ایک اسٹریم ہے، نارملی فرائیڈے کو ہوتی ہے، تو ایمرجنسی ایک اسٹریم ہے، وہ کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی ضروری ہے. جی کل میری بھی اسٹریم ہے، لیکن وہ آپ کی اسٹریم کے بعد ہوگی شاداب احمد کے چینل پر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا زبردست. یہ تو پھر میرے پتا خیال ہو سے گیا 10-10:30 بجے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ IRPC پہ ہوں گے شاداب بھائی کے ساتھ، میں اسلامک ویکننگ پہ ہوں گا، اور ادھر سیم بھائی بھی اسٹریم کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ، زبردست. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، تو انشاءاللہ میں لنک پبلک کرنے جا رہا ہوں. ایک لنک پبلک کرنے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا. میں نے کچھ کامنٹس دیکھے، اور وہ لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی فلاں کے تعلق سے کچھ ویڈیو بنا دیں، فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں، ایسا ہے کہ جب تک ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ کسی شخص کا فتنہ متعدی ہو چکا اور کنٹیجس ہو چکا، ہر جگہ پھیل رہا ہے، تو اس وقت تک اس پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ امیت الباطل بعدم ذکرہ، کہ باطل کو اس کا ذکر نہ کر کے ہی موت دی جا سکتی ہے. آپ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، خود اپنی موت مر جائے گا. تو یہ کسی کا مراد آباد کا کوئی شخص ہے، اس کا دیا کہ جی وہ قربانی کا انکار کرتا ہے، کون اس کو جانتا ہے؟ چند لوگ واٹس ایپ میں اس سے جڑے ہوئے ہوں گے، یا مثلا ایک وکیل ہے، اس کا حوالہ دیا. اگرچہ اس کے سبسکرائبرز کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم میں اس کا جواب دے پاؤں گا. میں اپنے آپ کو اس اہل کا نہیں پاتا ہوں، یہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کا جواب دینے کی. واضح طور سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب وہ دے کہ جو فحش گوئی کے اندر PhD کیا ہوا ہو. اس کا جواب وہ دے کہ جو گالی باز ہو. اس کا جواب وہ دے کہ جو ذلت کی اس پستی تک پہنچ سکتا ہو کہ جہاں تک پہنچنے کا ایک شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میں اس لیے اس کی اہلیت نہیں پاتا ہوں. اس کے لیے آپ کسی اور کو تلاش کریں، میں اس کا جواب کبھی نہیں دوں گا. حضرت یہ ساری شرطیں تو ایڈم سیکر پہ پوری اترتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب. اچھا جی، تو میں اب لنک پبلک کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی ابو المعرلی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، ویلکم.
کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ الحمدللہ بخیر ہیں، آپ سنائیں۔ خیریت ہے۔ آپ سے ابھی عامر بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو مناسب سمجھیں تو اس کا جواب دے دیجیے۔ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں؟ میں واک کرتا ہوں۔ اچھا چلیے، کیونکہ آج آپ کی عامر بھائی نے بڑی تعریف کی، میں بھی تعریف کر دیتا ہوں آپ کی، اور واقعی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں، اور اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو واقعی آپ کے چہرے پہ دکھائی دے رہا ہے۔ میں کاش کے ایکسرسائز کر پاتا، مجھے بیک پین ہے بہت زیادہ، تو اس لیے بس میں واک ہی کر سکتا ہوں، اچھل کود زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت آپ کبھی شروع میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے؟ جی، میں ابھی بھی دل چاہتا کرکٹ کھیلنے کا، قریب میں ہمارے یہاں سمر میں جو ہے کرکٹ کی ٹیمز بن جاتی ہیں، تو دل چاہتا کہ وہاں جائے کھیلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیک بون میں فریکچر ہے 2، تو ہاں، اور یہ تقریباً 1.5 سال سے ہیں، تو اس لیے ذرا مسئلہ ہے۔ اچھا، اور آپ نے کسی مطلب اس سے بات کی ہے اس بارے میں، اس پہ کوئی علاج اس کا کوئی پاسبل نہیں ہے؟ نہیں، اس کی صرف تھوڑی بہت جو ایک بیک ایکسرسائز ہوتی ہے، فزیو تھراپی، وہ میں نے سب کرا کے دیکھ لی، تو الحمدللہ بس جب ایسا ہی چل رہا ہے۔ ایک سال تک میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اب آپ اندازہ لگا لیں۔ اس سال، پچھلے سال ابھی یہ جو رمضان گزرا ہے تو اس میں تراویح میں نے بیٹھ کر سنائی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، باقی واک کرتا ہوں الحمدللہ۔ چلیے، بڑھیا ہے۔ اچھا، آپ نے جو حدیث ابھی نابینا والی جو حدیث آپ نے بتائی ہے، اس میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر دیکھیے آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے تو۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے یہ کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا کہ وہ گلٹی ہے، وہ گلٹی نہیں ہے بیسیکلی، رائٹ؟ پر اس کی جو باندھی جو ہے وہ گلٹی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کی گئی اور یہ پایا گیا، میں نے یہ کہا کہ جن صحابی نے اس باندی کو قتل کیا تھا، یعنی تحقیق کا لفظ جو میں نے بولا وہ یہ کہ قتل کی رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، تو آپ نے تحقیق کی کہ بھئی کس نے قتل کیا، انویسٹیگیشن ہوا، اور ایک صاحب خود ہی سامنے آئے، انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا، میری باندی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ان کے اس بیان پر۔ جی اچھا، تو میرا یہ سوال ہے یہاں پہ کہ چلیے تحقیق نہیں ہوئی کہ واقعی جو قصہ جو سنایا گیا وہ واقعی صحیح تھا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو طے ہو گئی، یہ بات تو طے ہے، پبلک نالج ہے کہ وہ باندی ان صاحب کی باندی تھی، اس کی تو انویسٹیگیشن یہ تو طے ہے۔ اب لے دے کر صرف یہ بات رہ گئی کہ وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس کے اوپر صرف ایک ہی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ ان صحابی کی ہے، رائٹ؟ بظاہر حدیث میں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہی میرا سوال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، ایک آدمی کی شہادت کو 2 کے برابر مانا تھا، چونکہ وہ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ اختیار امت میں کسی کو نہیں ہے۔ اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے اس پر، اگرچہ وہ خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس کی گواہی کے اوپر اعتماد ہے، اکیلا ہی گواہی کیوں نہ دے رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گواہی کو قبول کرے، یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، پر میرا سوال پھر اس سے اٹھتا ہے جو میں آپ سے لاسٹ کئی سٹریمز پہ پوچھ چکا ہوں، کہ کوئی اگر شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیوائن کمانڈز آ رہی ہیں، اور وہ کہہ لیجئے کوئی قتل کرنے چلے جاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم جس کو نہیں صحیح مانتے، آپ یہ کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے بیسیکلی؟ آپ اس کو اگر مان لیجئے وہ کسی قانون کے تحت رہتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، مان لیجئے مرزا غلام قادیانی ہے جو یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن ریویلیشن آتا ہے، اور وہ کسی کا قتل کر دیتا، تو جس ملک میں قادیانی رہتا تھا وہاں برٹش لا تھا، تو ایک لا کے تحت وہ پہلے سے موجود ہے، ایک قانون کا وہ پہلے سے پابند ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنا ملک اور اپنا قانون نہیں بنایا، تو اگر وہ قانون توڑے گا تو چونکہ پہلے سے ایک قانون موجود ہے، تو آپ اس قانون میں جا کر رپورٹ کریں اس کی، چونکہ اس شخص نے خود ہی اس قانون کو اپنے اوپر حاکم مان لیا نا۔ ہاں، نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سچویشن آلموسٹ سملر کر دیجئے کسی بھی ایک ٹرائب کی، کسی بھی اس کی، اور آپ کہہ لیجئے کہ اسی طرح سے کوئی شخص کرتا ہے، آپ اس کو غلط نہیں ٹھہرا پائیں گے، رائٹ؟ جو معیار آپ لے کے چل رہے ہیں، اس معیار سے، اس حدیث کے اعتبار سے جو آپ معیار لے کے چل رہے ہیں، اس حدیث کیپنگ دا پوائنٹ، کیپنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ وہ شخص کہ جو بھی ٹرائب وائب جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی نبوت ثابت ہو چکی ہو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔
ایک آدمی محض دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ تو مسیلمہ کذاب نے بھی کیا تھا, اسود عنسی نے بھی کیا تھا, ان کی نبوت تو ثابت نہیں تھی نا. پر کہاں کیسے ثابت ہوئی ہے یہاں پہ آپ بتائیے پھر. چلیے ٹھیک ہے, اب یہ مسئلہ دوسرا ہے. یہ سوال ہمارا اگلی بار یہ مسئلہ اب دوسرا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے ثابت ہوئی. ہاں, اس پر اگر بات کرنی ہے تو اس پر بات کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی اس سوال کو اتنا ہی رہنے دیجیے. میں تھوڑا یہ تو میں نے تھوڑا بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈالا تھا. میرا جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی, نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے, یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں, جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا سب سے اہم چیز رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں, کسی مینuscript میں جو اس زمانے کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, رائٹ؟ ہاں, یہ کہہ سکتے, یہ ایک اعتراض. یعنی آپ اس شخص کی تحریر کو, ایک آدمی کی رپورٹ کو جو کہ وہ لکھی گئی ہے مان لیتے, لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی, وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے, میں بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے. میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا, اسپیلنگ الگ الگ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں, وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا, چکا وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں, obviously بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے, ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی, ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے. یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے, یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. مثال میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مان لیجئے, رک جائیے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں, لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے, اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں, لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے, ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں, تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات صحیح ہے, تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سوفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں, اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے, جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے, آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا, بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے. سوفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے, کچھ نہیں ملتا؟ What do you mean by that? آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ چند نام ہے. سوفرونیس کا ایک ہے, ٹھیک ہے, سوفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا, میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا, ٹھیک ہے, اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے, جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی, اس کے بارے میں ضرور بات لکھی گئی ہے اور انڈیپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ, لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ نے یہ کہا کہ 70 سال تک کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان 70 سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی رپورٹ کو آپ رپورٹ نہیں مانتے؟ کیا اس کا انڈیپینڈنٹ جبھی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو, تبھی آپ اس کو تسلیم کریں گے. یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ نہیں, یہ رپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب, یہ رپورٹس لکھی گئی ہیں 200-250 سال بعد, ٹھیک ہے.
بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے, میں کہتا ہوں 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے, سن لیجئے, 200 سال نہیں 400 سال مان لیجئے, ٹھیک ہے, 200 سال ایڈیشنل دے رہا ہوں میں آپ کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا زبانی رپورٹ جو لاکھوں لوگوں کی رپورٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. نہیں قابل قبول, دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قابل قبول ہوتی تو بخاری کی 98% حدیثیں جو ہیں وہ گڑھی ہوئی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ زبانی رپورٹ قابل قبول نہیں چاہے 1 لاکھ آدمی دیں؟ نہیں وہ نہیں, آپ اسٹرا مین کر رہے ہیں مجھے. میں بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبانی جو ہے قبول ہوگی یا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آواز کیسے کم ہو گئی آئی ہیں نہیں ٹھیک آ رہی ہے حضرت ان کی آواز. اچھا میرے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ آپ کو حضرت شاید کال وغیرہ آئی ہوگی. اچھا جی کال سے ہو جاتی ہے. جی ابھی آ رہی ہے میری آواز مفتی صاحب؟ جی ہلکی آ رہی ہے, چلے خیر ٹھیک ہے. اچھا ابو الماری بھائی یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا انکلوڈ کر لیجئے کیونکہ 1-2 باتیں میں نے بھی کہنی ہیں. آپ نے جس ساری چیز کے اوپر بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد بہت پھیکی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مضبوط نہیں ہے. اب اس پر جتنا مرضی آپ ٹائم ضائع کرتے چلے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے آپ سے سمپل بات پوچھی کہ آپ کا اصول کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ملتا نیوٹرل کے اوپر. آپ مجھے اپنے باپ کا نام کسی نیوٹرل کتاب کے اندر دکھا دیں اخبار میں اس سے پہلے نہیں مانوں گا کہ آپ کا کوئی باپ ہے. دکھا دیں. نہیں پر وہ نبی نہیں ہے نا. اوہو نبی نہیں, وجود کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے وجود کی. ہاں سمجھیں ابو الماری صاحب, 1 منٹ رکنا. آپ نے نبوت کا ثبوت چاہیے یا وجود کا ثبوت چاہیے؟ دیکھا یہ ہے کلٹی مار گئے یہاں سے. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. اچھا مزے کی بات یہ ہے ابھی کہتے ہیں نبی. تو 1 منٹ سنیں ابو الماری کو بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں گول پوسٹ فیلیسی. جی جمناسٹکس. اب سن لے ذرا, سنیے گا. اگر آپ اس چیز کے اوپر ابھی تک بحث کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو دوسری جگہ سے دکھائیں نبی, تو وہ کو غیر مسلم بتائے گا. یہی تو حضرت نے سٹارٹ میں کہا کہ نان مسلم کب ان کو نبی مانے گا, وہ تو الزام ہی لگائے گا. نبوت کے نبی ماننا ہے تو آپ نے وہی اصول لگائیں. ایک بڑی میجورٹی, میسو میجورٹی آپ تک خبر دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آ گئے ہیں جی وہ نبی. وجود کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کا اصول کیا ہے جی, کسی بک کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پری ہسٹورک یا ہسٹورک ٹائم کے اندر کس طریقے سے انفارمیشن ٹریول کرتی تھی, اور سارا ڈال دیا جی وہ عبد الملک سے وجود آپ کو ملتا ہے. یہ برمنگم مینوسکرپٹ جو ہے وہ, اچھا ایک چیز, اس کا مطلب یہ ہے ابو المعاری صاحب, یہ میں پوری کی پوری جڑ سے اکھاڑنے لگا ہوں اورینٹلسٹ کی تحریک. ابو المعاری صاحب تنہا آئے ہیں جنہوں نے آ کے اورینٹلسٹ کی ساری اس کرٹیسزم اور ان ورقے سیاہ جو کیے تھے اور سیاہیاں خشک کی تھیں ان کے اوپر رولا پھیر دیا اور بلڈوزر چلا دیا, یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ثبوت ہی نہیں. تو اورینٹلسٹ کیا جھگ مارتے رہے ہیں اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کرٹیسزم کے اوپر 60,000 کتابیں لکھی ہیں. وہ ایک ایسے شخص پر لکھتے رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ بنو عباس سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو اللہ کے رسول ہے ہی نہیں تھے. اور رہی سکے کی بات, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تعلیمی, اصلاحی اور تبلیغی نظام قائم کرنے آئے تھے, اپنا سکہ یا سیاست یا اپنی حکمرانی چمکانے نہیں حکمرانوں کی طرح. عبد الملک مروان جو ہے اس کے زمانے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, امام بلادری نے انصاب الاشراف کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے, بنو امیہ کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کرنسی چھاپنا یعنی سونے کے سکے اور چاندی کے سکے یہ بنو امیہ کے اینڈ کے زمانے کے اندر آئے تھے, اور اس کی ضرورت پڑی تھی. اس کی ضرورت پتہ کیا پڑی تھی کہ رومن امپائر کا جو اس وقت کا گورنر تھا, جس کی جو بفر زون ملتا تھا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر یہ محمد اللہ اور رسول یا قل هو اللہ احد توحید کی بات کی, تو میں نیکسٹ ایئر ایسے سکے ایشو کروں گا اپنی جو مانیٹری ہمارا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ پوری ایک مشینری ہے, وہ سکے ایسے شائع کروں گا, اس میں تسلیس کی بات بھی کروں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کروں گا. یہ وہ ٹائم تھا جس میں سب سے پہلے بنو امیہ نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اپنی کرنسی بنانی ہوگی. اس سے پہلے تو آپ اس طریقے سے ٹریڈ کرتے تھے جیسے یہ چلتے ہیں, چاول چلتے ہیں, گیہوں چل جاتے ہیں, جو چل اس طریقے پر. تو میرا بھائی آپ کی جو بنیاد کی معذرت چاہ سکتا عامر بھائی, میں ابو المارلی صاحب ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو. ابو المارلی 1 منٹ, ابھی تقریباً پچھلے سال غالباً یہی مہینہ تھا, میں جارڈن گیا. جارڈن میں جو وہاں کی کیپٹل ہے اس میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے جامع عمر. اور یہ مسجد جو وہاں کی جو سارے سرکاری دفاتر ہیں اور وہاں کے کنگ کا جو آفس ہے اس کے قریبی ہے. اور جو وہاں کے پرنس ہیں جو 17th ٹو دا تھرون ہے اس وقت, ان کا نام ہے پرنس غازی.
تو ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا, اس میں جانا ہوا. تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس, یہ خاندان ہاشمی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے, بنو ہاشم ہے, اور اسی لیے حکومت کو المملکۃ الہاشمیہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاطے میں وہ موجود ہے, اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپرر کو بھیجا تھا, اور وہ اوریجنل خط ہے, اس کی کاپی نہیں ہے, اوریجنل خط موجود ہے. کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے, یعنی کوئی یہ 300 400 800 1000 سال پرانا نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے کا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت, اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا, ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے. تحریر تو بہت بات کی چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو برمنگھم مینوسکرپٹ آیا ہے وہ قرآن کا ایسا نسخہ بیان کر رہے ہیں حجازی سٹائل کے اندر جو بنو امیہ سے بھی پہلے, عبد الملک مروان سے بھی پہلے نکل گیا ہے. واہ, ایگزیکٹلی. یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فونٹ ہے وہ فونٹ کوفی نہیں ہے, کوفی نہیں ہے, وہ حجازی ہے, جو فونٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنو امیہ سے پہلے. ایگزیکٹلی حجازی ہے, مائل بھی کہتے ہیں, حجازی کہتے ہیں, جیسا جو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے, میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر اگلے لوگ. وہ جو برمنگھم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو, 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا کاربن ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً یعنی آج سے 400 سال پہلے فلاں مہینے میں ہوا تھا, یہ کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے. اس میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگھم یونیورسٹی, سنیے ذرا, جو کاربن ڈیٹنگ ہے, اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے, کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے, 50 لاکھ سال, 50 لاکھ سال کا گیپ ہے, 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ, یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ, ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگھم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے, اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت, جو بی بی سی کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی, اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگھم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن, فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے, اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے, اس ٹائم میں رہا ہے, ان کو دیکھا ہے, اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں, کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے, یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا, کہ جس سکن کے اوپر یا جس اسکرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے, آبویسلی پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے, وہ آبویسلی پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں, مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے, کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں, میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں, میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں, وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر, وہ اسکرال, وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا, وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, آبویسلی اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس دی پوائنٹ. جی چلیں جی, تو ٹھیک ہے ابو الماری صاحب, انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں, ذرا کلیئر کر دوں. اب دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں, ہم آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم شروع ہوئے ہوئے, اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی. رائٹ, میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم بھی. میرا پوائنٹ یہ تھا, میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو ڈیٹ ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, پر ان کے میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہت ہی ویک جو وہ ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ کا انٹینشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے شک, آپ کنفرم نہیں ہے, شک ڈالا جائے, جیسے شک ڈالا جائے, تو وہ آپ نہیں ڈال سکیں گے. سوری ابو الماری بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی اور ٹاپک لیں. وہ آپ کی سوچ ہے, میں وہ اس تک جا ہی نہیں رہا. وہ آپ جیسا بھی سوچ, جس طرح دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا ابو الماری صاحب, بیک اینڈ فورتھ ہوگا, آپ کہیں گے پھر ہم کہیں گے ہم کلیئر کر دیں, پھر آپ کہیں گے میں, اس طرح تو چلتے رہیں گے. تو اس لیے آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے, اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کنٹینیو کر لیجیے گا. ہاں تو اب میں باقی افراد کے لیے معافی چاہوں گا آپ دونوں سے. عامر حق بھائی نہیں, ایسی کوئی بات کوئی دل. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو ہوتی رہنی چاہیے ہمیشہ, میں یہی کہتا ہوں, اور انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتی رہنی چاہیے. چلیے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات. جزاک اللہ. دل آزاری تو بالکل بھی نہیں ہوئی بھائی, بالکل بے فکر رہیں, دل آزاری نہیں ہوئی. جزاک اللہ. اگلے صاحب میں
اچھا ایک صاحب اور تھے جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت